وہ 7 کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی اور ہلاکت کا سبب قرار دیے، اگر ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو گئے تو انجام کیا ہوگا؟ بخاری مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ذرا غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ان میں مبتلا ہو تو نہیں چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں مبتلا ہو گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے، بربادی کا سفر ہے، تباہ ہو جاؤ گے۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا، جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سود کبھی بھی نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کل بینکوں والے بڑی بڑی دلیلیں پیش کر کے لوگوں کو سودی معاملات کے لیے قائل کر لیتے ہیں اور علم دین سے محروم لوگ پھر مان بھی جاتے ہیں اور اپنے پیسے بینکوں میں اس اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ اس طرح پھر سود کی ملاوٹ کی وجہ سے اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ کام نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں نمبر پر فرمایا، یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، وہ چاہے کروڑ ہوں، اربوں ہوں یا 10 روپے ہوں۔ یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کبھی کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو پیٹھ پھیر کے بھاگ نہ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے حبیب نے فرمایا، بے گناہ اور بے قصور عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ کسی بھی خاتون پر کوئی الزام یا بہتان نہ لگا دینا۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا، مارنا یا بے گناہ سزا دینا تو دور کی بات، حضور فرما رہے ہیں کہ ان پر بے گناہ الزام یا بہتان بھی نہ لگانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ہلاکت والا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہلاکت اور برباد کر دینے والے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔